سلام جوہر۔ السلام علیکم پیارے بچوں، بچیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلام جوہر قبول فرمائیے۔ میرا سلام بطور خاص ان 2000 سے زائد بے قصور مسلمانوں کو جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، جنہیں بڑی بے دردی اور بے رحمی سے گجرات کے 2002 کے فسادات میں قتل کر دیا گیا۔ میرا سلام کوثر، بلقیس، ذکیہ، جعفری اور ظہیرہ جیسی درجنوں بہنوں کو، جن میں سے بعض کی عصمت دری کی گئی تو بعض کے سامنے ان کے چہیتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ہلاک کیا گیا، اور ان میں سے کچھ نے وہ جرأت دکھائی جس پر ہم اور آپ رشک کر سکتے ہیں۔ سلام ان کی اس ہمت پر جس سے وہ انصاف کی لڑائی 8 سال بعد آج بھی لڑ رہی ہیں، ڈھیر سارے خطرات سہتے ہوئے۔ میرا سلام ان مسلمانوں کو جو فلسطین میں، افغانستان، چیچنیا اور عراق میں ہر دن فوت ہوتے ہیں انصاف کی خاطر، ان کارخانے داروں کو، وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو اور ان پر منحصر دیگر افراد خاندان کو، ان گاڑی، دکانیں، ہوٹلیں، ریستوراں، لاریاں، رکشہ اور بنڈیاں چلانے والوں کو جو روزی روٹی کماتے ہیں محنت کر کے، اور ایسے حالات میں ان عام سے کاموں میں بھی ڈھیر سارے خطرات کو جھیلتے ہیں۔ طلباء کو میرا سلام جو اتنی کم عمری میں حصول تعلیم کے لیے گھروں سے دور رہ کر سنگین خطرات اٹھاتے ہیں۔ میرا سلام نہ صرف ان غریبوں کو جنہیں 2 وقت کی روزی کمانے کے لیے ڈھیر سارے خطرات جھیلنے پڑتے ہیں، بلکہ سلام ان مالداروں کو بھی جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی سالوں کی محنت منٹوں میں تباہ کر دی گئی۔ میرا سلام ان امیروں کو جنہیں رشوت دینی پڑی پولیس کو محض اس لیے کہ انہیں ان کے گھر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی سہولت دی جائے۔ دل سے نکلا ہوا میرا سلام قوم کے ان معماروں کو، ریلیف کیمپ کے منتظمین کو جنہوں نے بڑی جانفشانی سے ان کیمپوں کا انتظام سنبھالا، ان کی میزبانی کی۔ مذہبی جماعتوں کو میرا سلام، مولویوں کو، ہمارے اماموں کو، سیاسی رہبروں کو جنہوں نے فساد سے متاثرین کی مدد کی، ان کے بارے میں جنہوں نے لکھا، ان صحافین کو، مصنفین کو، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کو، غیر سرکاری تنظیموں یا NGOs کو، میڈیا کے ان گراں قدر صحیفوں کو جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ہمارا ساتھ دیا، ان ہزاروں لاکھوں خاموش کام کرنے والوں کو جن کی فطرت ہے حق کا اور انصاف کا ساتھ دینے کی، ان کو میرا محبت بھرا سلام۔ میرا سلام ان میزبانوں کو جنہوں نے اپنے تنگ گھروں میں فساد سے متاثرہ لوگوں کو مہینوں تک مہمان رکھا، کم کھایا، تکلیف سے سوئے، لیکن اپنی میزبانی کی شاندار روایات کو برقرار رکھا۔ میرا سلام فساد سے متاثرہ ان لوگوں کو جنہیں قبرستانوں کو ریلیف کیمپ بنا کر رہنا پڑا، ان زندہ دلوں کو جن کے حصے میں اس سے کم زمین آئی تھی جتنی کہ مدفونوں کو نصیب تھی۔ میرا سلام ان غیور مومنین کو جنہیں بحالت مجبوری لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر غیر مسلمین کے پرانے جوتے اور کپڑے لینے پڑے۔ یہ کپڑے اور جوتے ان کے بھیجے ہوئے تھے جن میں سے بعض کو یہ کافر مانا کرتے تھے۔ میرا پیار بھرا اور محبت بھرا سلام ان ہزاروں بچوں کو جن میں یعقوب و یاسمین بھی شامل ہیں، جن کی وحشت زدہ آنکھیں میرے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا سبب بنی۔ دکھ بھرا سلام میرا ان تاجروں کو، موٹر رکشہ اور ہاتھ لاری چلانے والوں کو جنہیں ہندو بستیوں میں جاتے ہوئے اتنے خطرات کا سامنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سٹیکر لگا لیا کرتے تھے ہندو دیوی دیوتاؤں کے، اور داڑھی بھی منڈوا لیا کرتے تھے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے۔ میرا سلام ان ہزاروں مسلمانوں کو
جو انہی طرح کے حالات سے بار بار دوچار ہوتے رہتے ہیں، بھیونڈی اور میرٹھ میں، بھاگلپور اور مراد آباد میں، علی گڑھ، ممبئی اور حیدرآباد میں، اور جانے ایسی کتنی جگہوں پر جہاں نفرت کے زہر کے بیج مسلسل بوئے جا رہے ہیں۔ ان پروین توگڑیاؤں اور ان نریندر مودیوں کے ذریعے جنہیں چسکا لگ گیا ہے اس سود مند فصل کو کاٹنے کا۔ لیکن میرا سب سے پرزور سلام عام مسلمان مرد عورت کے لیے، جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہندوستان کے انہی حالات میں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں جینا ہے اور وہ اس سے برابر نبرد آزما ہیں۔ گجرات کی ٹریجڈی ایک طرح سے بھارت کے مسلمانوں کی ٹریجڈی ہے، بلکہ ساری امت کی ٹریجڈی ہے، ایسی امت جو حقیقت سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ عزیز قاری، یہ آپ کی اور میری ٹریجڈی ہے۔ لیکن کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ کیا وجوہات تھیں ان کی؟ میرے ذہن میں جو بڑی وجوہات ابھرتی ہیں ان میں شامل ہیں حکومت کی کمزوری، ہندوتوا سیاست دانوں کی مسلم دشمنی، افسر شاہی کا مکمل نکماپن، بعض گجراتی ہندوؤں کی مسلمانوں سے بدظنی، اور سب سے بڑی، سب سے سنگین وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے خود مسلم امت کی امپاورشمنٹ یا کمزوری۔ دوسری تمام وجوہات کا معاملہ ہم کہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ یہاں اس کتاب میں ہم صرف ہماری اپنی کوتاہیاں ٹٹول رہے ہیں۔ یوں بھی اگر کوئی ایک اختیار ہمیں ہے تو وہ ہے بس اپنے آپ پر، پھر کیوں نہ ہم اسی سے آغاز کریں۔ تو آئیے پہلے ہم امت مسلمہ کی بیلنس شیٹ کا جائزہ لیں۔